بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ساتھیوں، ہمیں اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، ہمیں اللہ کی شریعت کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ سارے نبی اسی کام کے لیے آئے کہ لوگوں کو کیا کریں؟ اللہ کا پیغام دیں، اللہ کی عبادت بتائیں، اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیے۔ میں بہت شارٹ کٹ پہ لوں گا، میں آپ سے زیادہ وقت نہیں، تھوڑی سی صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بھائیوں کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ سورۃ النوح پڑھیں؟ 29ویں پارے میں ہے نوح علیہ السلام کی، ساری پڑھیں گے تو 2 رکوع کی ہے، 1.5 صفحے کی بھی صورت نہیں ہے، مگر اگر اس کو آغاز میں پڑھیں گے تو زندگی کی بہت سمجھ آئے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈیٹیل میں اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں جگہ جگہ، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی کیا چیز اللہ نے بیان کی؟ دعوت۔ قوم کو دعوت کس طرح دی، حکمران کو دعوت کس طرح دی، باپ سے گفتگو کس طرح کی، اور جگہ جگہ پہ جا کے کس طرح لوگوں کو قائل کرتے تھے، دلیل کس طرح توحید کے متعلق دیتے تھے، سمجھاتے کس طرح تھے۔ اور میرے بھائیوں، آج بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو لے کے، توحید کو لے کے، عقیدے کو لے کے چل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بہت ڈیٹیل ہے۔ اس سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ فرعون کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، قوم کو دعوت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کی آزمائشیں بیان کرتے ہیں، اور اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کی دعوت کس طرح دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید میں آئی، حدیثوں میں ملی، تو آپ کی زندگی کا نمایاں پہلو اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت۔ لوگوں کو یہ سمجھانا فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کسی نے آگ جلائی اور پتنگے پروانے اس آگ کی طرف لپکنے لگے، تم بھی جہنم کی طرف لپک لپک کے جاتے ہو، میں تمہاری کمر سے کھینچ کے تمہیں واپس لاتا ہوں، تم ہو کہ میرے ہاتھ سے نکلتے جاتے ہو۔ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو، اور اپنے بستروں سے، اپنی بیویوں سے محظوظ ہونا ختم کر دو، اور پہاڑوں میں نکل جاؤ اور جنگلوں میں نکل جاؤ۔ کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ اگر میں جو مجھے معلوم ہے تمہیں اس کا معلوم ہو جائے۔ ایک ایک بندے کو مل کے اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ طائف میں کس لیے گئے تھے؟ مکہ میں 13 سال کیا کام کیا؟ مدینہ میں جب بیعت عقبہ پہلی ہوئی، دوسری ہوئی، کس مقصد کے لیے لی؟ جسے ہم غلبہ اسلام کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کے دین کی دعوت ہر جگہ پہ پہنچ جائے، جہاد اس رکاوٹوں کو ختم کر دے اور دعوت اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے۔ یہی اسلام کی پیک ہے، یہی اسلام کا کلائمیکس ہے۔ مگر میرے بھائیوں، میں اپنے بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ امت آج ختم نبوت کے لیے کھڑی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت ہے اور اس کے بغیر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو دعوت کا کام کس کے ذمہ؟ بولے نا، کہا پہلے نبی آتے تھے، ایک نبی چلا جاتا، دوسرا نبی آ جاتا، دوسرا نبی فوت ہوتا، اگلے نبی آ جاتے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے نائبین ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، فائدے بھلائی کے لیے نکالا گیا، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ آج امت موجود ہے اور کہتے بھی ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو پھر دعوت کا کام کون کرے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، میں بھی، اور جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا، وہ اس دعوت کے کام کو کرے گا، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ میرے بھائیوں،
मार्केट में खड़ा कपड़े की तरफ बुलाने वाला, जूतों की दुकान पे खड़ा जूतों की तरफ बुलाने वाला, अमरूद बेचने वाला अमरूद की तरफ बुलाने वाला, एक एक आदमी अपनी दावत दे रहा है। हम में से कितने लोग हैं जो सवेर से शाम तक 5 लोगों को, 6 लोगों को, 8 लोगों को दावत देते हैं? हम पे ये वक्त रहा है कि एक दुकान पे भी जाते तो इनफरादी तौर पे बंदे को क्या करते? समझाते, उसको मुजल्ला देते, उसको अखबार देते, उसको मार्का सुनाते, उसे जिहाद की आयतें सुनाते। हमने वो वक्त भी देखा कि नमाज शायद पूरी ना आती हो, व मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान, ये ज़रूर आती थी। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, इसका तर्जुमा ज़रूर आता था। हम जहाँ जाते, जहाँ मौका मिलता, हम दावत के लिए। उस वक्त रहीम यार खां में मुमकिन इतनी मस्जिदें ना हो, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची में हमारे पास इतने मरकज़ ना हो, मगर वो कारकुन मौजूद थे जो बग़ैर इमारतों के, बग़ैर बिल्डिंगों के, बग़ैर मराकज़ में, गलियों में खड़े होके, देहातों में खड़े होके, बाज़ारों में खड़े होके, स्कूलों, पार्कों में खड़े होके लोगों को अल्लाह का दीन, अल्लाह की तौहीद, ये अक़ीदा समझाते थे। मेरे भाइयों, क्या ये जज्बे अब मौजूद हैं कि कमज़ोर हो गए? कहते सब हैं, इल्हाद की दावत है, शिर्क की दावत है, मिर्ज़ा गुलाम की दावत है, ये हो रहा है, वो भाई सब कुछ हो रहा है। उनकी दावत जिंदा है और मुसलमानों की जिंदा दावत खामोश है। मैं आपसे हमेशा कहूंगा, आज फिर कह के जाता हूं, बुरे लोग नहीं बड़े, नेक लोग चुप कर गए। शैतान की दावत सैकड़ों चैनल्स के ऊपर, लाखों वेबसाइट्स के ऊपर 24/7 हर वक्त मौजूद है, और मुसलमानों की अजान की दावत भी महदूद है कि मजबूत है? महदूद। कोई किसी को समझाने कहने वाला नहीं, और अक्सर से पूछो कहते हैं दावत का फायदा नहीं है, हम किस तरह करें? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, याद दहानी कराओ, लोगों को समझाओ, लोगों को दावत दो। बेशक ये याद दहानी, ये इनके पास बैठ कर दोहराना, ये मोमिनों को नफ़ा देता है, ईमान वालों को नफ़ा देता है। ईमान वाला अल्लाह का वली कौन होता है? जिसके पास बैठे तो कौन याद आ जाए? अल्लाह याद आ जाए। हमारे पास बैठते कपास के रेट का पता लग जाता है, गंदम के रेट का पता लग जाता है, डॉलर के रेट का पता लग जाता है, सियासी हलचल का पता लग जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पता लग जाता है, सियासी जमातों की कैफियत का पता लग जाता है। हमारे पास बैठने से किसी को अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की वहदानियत, उसकी किबरियाई, उसकी अजमत, इसका मालूम हो? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोग जमा हुए और फिर मुंतशिर हो गए, और इसमें उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया। वो किस तरह उठे? जिस तरह मरे हुए मुर्दार बदबूदार गधे से उठे। और क़यामत के दिन इनकी ये मजलिसें इनके लिए क्या होगी? हसरत, पशेमानी। क्यों हो इकट्ठे हुए? हम सारी बातें करते रहे और हमने अल्लाह की बात की ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला जमात को अल्लाह ने तौफीक दी, हम चंद अफराद से आज हजारों लाखों में हैं, तो इसमें कौन सा अमल कार फरमाए? बोले दिए से दिया जला है। अब तो मैं ये भी नहीं कहता दिए से दिया जलाएं, मायूस लोग दावत नहीं दे सकते। मैं यूथ से मुखातिब अपने, ये मुहावरा कहना बंद किया जाए, दिए से दिया जलता है। वही दिया जला सकता जो खुद जलता हो, बुझे हुए दिए लोगों के दिए नहीं जला सकते। मायूस लोग कभी दावत का काम नहीं कर सकते, मायूस लोग कभी जिहाद की सफ़ों में नहीं खड़े हो सकते, मजबूत लोग, मायूस लोग कभी किसी मुस्तहकम कौम की दलील नहीं बन सकते। किसी कौम को, किसी मुल्क को तरक्की दे दें, मायूस कौम में गिर तो सकती हैं, उठ नहीं सकती। इस वक्त जो हमारे मुल्क पे हमला है, जिसे हम हाइब्रिड वॉर कहते हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, ये मैदानों की जंग है, असलहों की जंग है, या मीडिया या आसाब की जंग है? मीडिया की जंग है, मोराल की जंग है, आसाब की जंग है, मसल्स की जंग है। और हम इसमें जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? बोले अफगानिस्तान में जीते हैं, बार बार जीते हैं, कश्मीर में आज भी नारा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। गज्जा के नहत्ते जीत रहे हैं और हम जीते हुए साढ़े को कुछ भी नहीं। साढ़े हालात बड़े खराब ने, पाकिस्तान कुछ नहीं, पाकिस्तान से भाग, पाकिस्तान को आगे लेके चलो कि पाकिस्तान से भागो? क्या बात कर रहे हैं? नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी?
سارا موبائل بھرا ہوا ہے, سارا فیس بک بھرا ہوا ہے, آپ کی ساری پوسٹیں پڑھی, آپ کی سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ پیسے ملے. وہ 14 اگست کو آزادی کا دن منانا چاہتے ہیں کہ بلیک ڈے؟ ہاں, ہم 15 اگست کو بلیک ڈے مناتے تھے کشمیر میں کہ یہ ہندوستان کی آزادی کا نہیں, یوم سیاہ ہے. مجھے تکلیف ہے کہ آج لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی آزادی نہیں ملی, ابھی آزادی لینی ہے. کیا واقعی رحیم یار خان کے بزرگوں بھائیوں آپ کو آزادی نہیں ملی؟ 47 میں ہجرت کس لیے ہوئی تھی؟ گھروں سے بے گھر ہو کے, سارا سامان چھوڑ کے اکیلے آئے تھے, آ بھی نہیں سکے تھے, لاکھوں لاشیں تھیں, کچھ بھی زندہ نہیں تھا, عزتیں چلی گئیں, سب کچھ چلا گیا. کیا وہ آزادی نہیں تھی؟ کیا وہ آزادی کا سفر نہیں تھا کہ آج آپ کو سمجھایا جا رہا ہے؟ 75 سال کے بعد یہ بات شروع ہوئی, آج 78واں سال ہے کہ ابھی آزادی نہیں ملی. ہمیں کون سی آزادی چاہیے؟ حقیقی کہہ دو, بار کہتے ہیں, اب بھی کہیں میرے سامنے, کون سی آزادی چاہیے؟ پہلے والی کون سی تھی وہ بھی کہیں نا. یہ تو ابھی آپ کو چاہیے حقیقی آزادی. پہلی کون سے ملی تھی؟ جس میں دادیاں چلی گئیں, نانیاں چلی گئیں, نسلیں ختم ہو گئیں, گھروں کے گھر ختم ہو گئے, ہم بالکل بے یارو مددگار, خالی ہاتھ تھے اللہ کے توکل پہ, خیمہ تک نہیں تھا رہنے کے لیے, رشتہ دار بچھڑ گئے, کوئی الاٹمنٹ نہیں تھی, کوئی سیٹلمنٹ کمیشن کام نہیں کر پا رہا تھا. مگر ہم خوش بہت تھے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا پاکستان ملا ہے, محمد رسول اللہ کی سرزمین ملی ہے. ہم تو خوش تھے قربانیاں دے کے, اور ہمارے بچے برگر کھا کے, پیزا کھا کے, لیپ ٹاپ خرید کے, آئی فون خرید کے, اچھی بائک لے کے, ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کے, طرح طرح کے مزے لے کے, 4G اور 5G کے کنیکشن لے کے, یہ خوش ہیں کہ پریشان؟ کیسی قوم سے مخاطب ہوں جو خوش رہنے کے لیے پریشان ہے؟ کبھی پریشانیوں سے خوشیاں نہیں آتی, خوشیاں تو خوشیاں سے آتی ہیں. یہ ساری قوم کس لیے پریشان ہے؟ خوش رہیں. آپ کو کیا پریشانی؟ یہ میں خوش رہوں. پریشان کبھی خوش نہیں ہو سکتے. پریشان تو ہمیشہ پریشان حال ہوتا ہے, پریشانی اور ہوتی ہے اور پریشان حال ہم وہ لوگ ہیں. ان سے پوچھو ڈھاکہ میں جو کچھ ہوا تھا, نجیب نے جو کچھ کیا, اس نے مجیب نے جو کچھ کیا تھا, اس ساری قوم نے جو کیا تھا, وہ غلط تھا کہ ٹھیک تھا؟ بولیں, میرے سامنے نہیں کہیں, جو باہر کہتے ہیں وہ کہیں نا. یہ یوتھ کیوں نہیں بول رہی ہے جو بہت اونچا اونچا بولتے ہیں سوشل میڈیا میں؟ بالکل ٹھیک ہوا تھا 71 میں, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میرے بزرگ بیٹھے ہیں, بابا جی بیٹھے ہیں, جو کہتے ہیں کہ کئی دن ہمارے گھروں میں کھانا کیوں نہیں پکا؟ کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا, ہم جدا ہو گئے, ہمیں دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہماری, مسلمانوں کو شرمندگی کا سامنا ہوا. میرا نوجوان ایسے کر کے کہتا ہے ٹھیک ہو ایسے NG ہونا چاہیے سی. آپ ہندوستان کے متعلق بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے متعلق؟ ان سے کہو ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے, ہم نے نیٹو کو شکست دی ہے, ہم نے USSR کو, سوویت یونین کو, اس کا دنیا میں تیا پانچا کر دیا ہے, ہم نے مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیا ہے, 15 حصوں میں روس بک رہا ہے, 8 اسلامی ریاستیں بنی ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام اذان گونجنے لگی ہے, سمرقند, بخارا, تاشقند آزاد ہوئے ہیں. اس ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, مہاجر یہاں رہے ہیں, مجاہد یہاں رہے ہیں, جہاد کی سرزمین یہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا طاغوت اور کفر اور بے دین اور ملک روس, وہ صفحہ ہستی سے اس کا نظریہ مٹا ہے. 70% دنیا پہ جو سوویت یونین تھی, سوشلزم تھا, وہ ختم ہو گیا. وہ کہتے کچھ بھی نہیں ہویا, ہمیں تو وائپر بھی نہیں بنانا آتا. مسلمانوں, ہم دنیا میں دعوت کے لیے, دین کے لیے, کسی آخرت کے لیے آئے کہ وائپر بنانے کے لیے؟ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ملک میں کیا کہ آپ کو کیا نہیں بنانا آتا؟ جب کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کی سوچ دنیا کی فتوحات کی ہوتی کہ وائپر کی؟ بولیں, وہ کہیں گے نا اینکر بیٹھ کے ہم نے تو آج تک سوئی بھی نہیں بنائی. او بھائی, جو میزائل دنیا نہیں بنا سکا, دنیا کے بیسٹ میزائل کس ملک کے پاس ہیں؟ مجھے پتا آپ نے ماننا نہیں ہے, نہ مانو, کچھ نہیں, دنیا مانتی ہے. دنیا میں بیسٹ ایٹامک ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ اور آج بھی 98 کے بعد کوئی اگلا ملک نہیں ہے جو اوپنلی ڈکلیئر کر سکے. دنیا کے 156 ملکوں نے CTBT کے اوپر سگنیچر کیے کہ ہم دھماکے نہیں کریں گے. آپ نے پابندیاں برداشت کی مگر دھماکے کیے, اور ہندوستان کا دھماکہ کر دیا الحمدللہ. آج بھی غزہ کے لوگوں سے پوچھیں پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے؟ کہتے ہیں نہیں, پاکستان کے پاس اسلامک بم ہے.
آج بھی عربوں سے پوچھیں کہ اللہ نہ کرے آپ پہ کوئی مشکل وقت آیا تو کیا کریں گے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس میزائل ہے، ان کے پاس ایٹم ہے، ان کے پاس آپ دوزے ہیں، انہوں نے تیاری کی ہے، وہ ملک پاکستانیوں کا نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا ہے۔ آج 2 ارب مسلمان تو یہ کہیں، مگر جو اس میں بسنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ ہے کہ کھ نہیں؟ بولیں، نعمتوں سے مالا مال کیا، اتنا کچھ اللہ نے دیا کہ گن نہیں سکتے، مگر جب اندر سے ایمان کھوکھلا ہو گیا، اندر سے ہم عمل سے کوتاہ ہو گئے، جب ہم نے جہاد کو پڑھنا ختم کر دیا، پھر قلتیں اور کمزوریاں وجہ نہیں بنتی، ایمان کی کمزوری بندوں کو گراتی ہے، سامان کی کمزوری نہیں گراتی۔ آج ایمان سے غافل ہو کے سامان اکٹھا کر رہے ہیں، سامان بھی بہت ہے مگر پھر بھی خوش نہیں۔ بدر میں لڑنے والے سامان نہیں لائے تھے، ایمان لائے تھے، سامان تو ہارا تھا، ایمان جیتا تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ وما علینا۔